مائک پڑھائی دو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دین اسلام کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب اور ضروری ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری. لیکن دین کا جو علم ہے اس کی دو قسمیں. پہلی قسم وہ علم جس کا حاصل کرنا ہر انسان پر، مرد ہو یا عورت ہو، ضروری ہے. جیسے ان عبادتوں کا علم، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دین کی بنیادوں کا علم حاصل کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے ضروری باتوں کا علم ہونا. پھر انسان جن عبادتوں کو انجام دیتا ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان عبادتوں کو انجام دینے کا صحیح طریقہ اور ان کے تعلق سے شرعی احکامات سے واقف ہونا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے. اسی طرح وہ انسان جو کسی خاص عبادت کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس انسان پر اس عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس عبادت کو سیکھنا واجب ہے. جیسے کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے. کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے مسائل کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک بنیادی علم ہے، یا وہ علم ہے جس کی ضرورت انسان کو پڑے. اور علم کی دوسری قسم ہے دین کی باریکیوں سے واقف ہونا، بڑے بڑے پیچیدہ اور مشکل مسائل کا علم حاصل کرنا. تو ان مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء پیدا کیے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک وقت لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ان ضروری مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو پہلی قسم ہے علم کی، جس کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے، ہر انسان کے لیے واجب ہے، اسی علم کا ایک حصہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں، جس کتاب کا درس ہر بدھ کے دن بعد نماز عشاء ہوتا ہے، جمع کر دیا. اور اسی لیے اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے وہ باتیں جن کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے، جو ان کے لیے بہت اہم ہے، جن کے جانے بغیر وہ صحیح طور پر مسلمان نہیں کہلا سکتے، اور جن کے علم کو حاصل کیے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان کی عبادتیں درست نہیں ہو سکتی. لہذا اس علم کی اہمیت کے پیش نظر درس کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اور اس سے قبل کے دروس میں آپ کے سامنے شہادتین پر گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا کیا معنی اور مطلب ہے، اس پر ہم نے بات کی. یعنی اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں پہلی بنیاد پر ہماری بات مکمل ہوئی. دوسری بنیاد ہے نماز. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، کہ پھر اس کے بعد انسان کے لیے اسلام کی جو باقی بنیادیں اور ہیں، 4 بنیادیں، 5 میں سے ایک کا تذکرہ ہو گیا، جو 4 بچی ہوئی بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصَوْمُ رمضان حج البیت الحرام. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور جو انسان حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج. ان 4 بنیادوں پر عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے. تو چلیے
اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ اس کتاب میں جو دوسری بنیاد ہے یعنی کہ نماز، تو نماز کے تعلق سے الحمدللہ تفصیلی گفتگو کی گئی، لیکن حج اور زکوٰۃ اور رمضان کے تعلق سے اس کتاب میں شیخ نے تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے۔ اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ نماز ہر انسان کو ہر روز پڑھنی ہے، اس لیے اس کا علم حاصل کرنا انسان پر سب سے پہلے ضروری۔ جہاں تک رمضان کی بات ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے انسان رمضان کے مسائل سیکھ سکتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل انسان زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پہلے ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی ان چیزوں میں ذرا وقت ہوتا ہے۔ اور حج ہر انسان نہیں کرتا، جس کو طاقت ہوتی ہے استطاعت ہوتی ہے وہی انسان حج کرتا ہے۔ تو ان ارکان میں سب سے اہم چیز جو تھی اس کو تفصیل سے شیخ نے بیان کیا ہے، تو اگلے جو اسباق ہیں چیپٹرز جو آگے ہیں ان میں انشاءاللہ اس پر بات آئے گی۔ فی الحال ہم آج کے درس میں ان 4 بنیادی چیزوں پر بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ دین اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں دوسری اہم بنیاد ہے نماز، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد سب سے اہم چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ نماز۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے لگائیے کہ نماز انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ جو انسان ایمان والا ہے وہ نمازی بھی ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان ایمان والا تو ہے لیکن نمازی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو انسان بے نمازی ہے اس کے دل میں ایمان درست طریقے پر نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، کہ جو انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر صحیح طور پر ادا کرتا ہے، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، تو یہ نماز اس انسان کے لیے نور ہوگی جس نور کی روشنی میں وہ انسان قیامت کے دن جہنم کے اوپر بچھائے گئے پل کو پار کرے گا، وبرہانا، اور یہ نماز اس انسان کے دل میں موجود ایمان پر دلیل ہوگی۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، واضح دلیل۔ وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس انسان کے نجات کا ایک بہت بڑا سبب ہوگی۔ کیسے؟ دوسری روایت دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت کئی الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی عبادتوں میں سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نعمتوں میں سب سے پہلے پانی کے بارے میں سوال ہوگا، معاملات میں سب سے پہلے خون کے بارے میں، مرڈر کے بارے میں، قتل کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن قُبِلَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر انسان کی نمازیں قابل قبول ہو گئیں، اور ایک روایت میں ہے وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر انسان کی نماز صالح نکلی، صحیح سالم نکلی، قابل قبول نکلی، تو اس کے تمام اعمال کے بارے میں یہ امید کی جائے گی کہ ہاں باقی اعمال بھی قابل قبول ہیں۔ اور وَإِن رُدَّتْ، اگر اس کی نماز رد کر دی گئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر انسان کی نماز درست نہ ہوئی تو اس کے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اگر نماز درست تو تمام اعمال درست، اگر نماز باطل تو باقی تمام اعمال باطل۔ تو نجات کا سبب ہوئی نا نماز۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، کوئی روشنی ہوگی، نہ اس کی ایمان پر کوئی چیز دلیل بنے گی، اور نہ وہ انسان نجات پا سکے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ،
وہ ابی ابن خلف، بلکہ قیامت کے دن بے نمازی انسان قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف وغیرہ کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے، اور شیخ الالبانی وغیرہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے بھی لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب یا فرض قرار دی ہیں، ان تمام عبادتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے نا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا روزہ ہو یا اس کے علاوہ باقی تمام جتنی عبادتیں، جتنے پیغامات، جتنے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ تو حضرت جبریل آتے، اللہ کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے جاتے۔ لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جس کو مشروع قرار دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج پر آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کس قدر عظیم عبادت ہے، جس کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کا سفر کرایا، اور اپنے قریب بلا کر اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عظیم عبادت ان کو عطا فرمائی۔ اس لیے نماز کی حفاظت جو انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح روایات آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان نماز ترک کرتا ہے اس کے تعلق سے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان جو عہد ہے کہ جس سے ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، وہ نماز۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا یعنی بے نمازی ہو گیا، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ یہ بھی مسند احمد کی صحیح روایت۔ یہ جان لیجئے کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جو انسان نماز کی فرضیت کا انکار کرے، جو کہے کہ نماز فرض نہیں، تو ایسا انسان کافر، ایسا انسان کفر کرتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل کفریہ عمل۔ جیسے بعض حضرات کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹیچر ہیں یا کہیں کلرک ہیں، کہیں کام کرتے ہیں کسی جگہ پر، اور نماز کے وقت میں بھی ان کا کام جاری رہتا ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اس وقت نماز کا وقت ہے اور آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو ایک فرض، ہمارے اوپر بھی تو ایک ذمہ داری ہے، ہم بھی ایک ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اور نماز بھی ایک ذمہ داری ہے، تو ہم تو فالتو نہیں بیٹھے۔ ایک طریقے سے انہوں نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ ہم ایک ذمہ داری میں مشغول ہیں، تو نماز جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے وہ ہم جیسے لوگوں پر عائد نہیں ہوتی۔ ایک اسکول کے ایک ٹیچر نے اس طرح کی بات کہی تھی اور میں موجود تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی تو پڑھا رہا ہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، یہ بھی ایک فریضہ ہے اور نماز بھی ایک فریضہ ہے، تو میں فالتو تو نہیں بیٹھا ہوں، خالی نہیں بیٹھا ہوں، چنانچہ میں بھی ایک فریضے میں مشغول ہوں، اس لیے میرے لیے نماز کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ تو ایک طریقے سے اس نے اپنے لیے نماز کی فرضیت کا کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو اس بات پر اجماع ہے علماء کا کہ جو انسان نماز کی فرضیت کا انکار کرے، کہے کہ نہیں نماز میرے لیے واجب نہیں، فرض نہیں، تو وہ کافر ہے، یہ کفریہ عمل ہے۔ البتہ اختلاف علماء کا اس انسان کے تعلق سے ہے جو اقرار کرتا ہے کہ ہاں نماز تو واجب ہے، نماز فرض ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن سستی، کاہلی، لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یعنی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یا 5 اوقات میں سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو وہ انسان مکمل طور پہ تارک صلاۃ ہے، اس کو کہا جائے گا بے نمازی۔ جو ایک وقت کی بھی نماز پڑھتا ہے وہ مکمل طور پہ بے نمازی نہیں ہے۔ تو جو مکمل طور پہ بے نمازی ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، نماز واجب ہے، ہمارے لیے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے
یا دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے انسان کے متعلق علماء کا اختلاف کہ یہ انسان کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور راجح قول یہ ہے کہ ایسا انسان بھی کفر کرتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل کفریہ ہے، اس کا یہ عمل کفریہ عمل ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ یاد رکھیے کہ ایک انسان کسی ایسے عمل کو انجام دیتا ہے جو عمل کفر والا عمل ہے، اور ایک طرف اس کا یہ عمل ہے اور دوسری طرف اس انسان کی ذات ہے، وہ انسان ہے، ایک انسان ہے جو کفریہ عمل کرتا ہے، یعنی ایک طرف فاعل ہے، ایک طرف عامل ہے، عمل کرنے والا، اور ایک طرف عمل ہے، ٹھیک؟ اگر یہ عامل مسلمان ہے اور یہ کفریہ عمل کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا عمل کفریہ ہے، تمہارا عمل شرکیہ ہے۔ لیکن یہ جو عامل ہے، یہ جو انسان ہے جو اس طرح کا کفریہ عمل انجام دے رہا ہے، اول وہلے میں یعنی فوراً ہی اس انسان کو ہم کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ کافر قرار دینے کا کام بڑے علماء کا ہے، وہ بہت سوجھ بوجھ کے بعد، بہت تحقیق و تفتیش کے بعد، اور قرآن و حدیث میں جو ضابطے بیان ہوئے ہیں ان تمام ضابطوں پر اس کو پرکھنے اور جانچنے کے بعد تب جا کر کے کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، یعنی آپ دیکھیے معاشرے میں بہت سارے لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ہے نا، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا عمل کفریہ اور شرکیہ ہے، لیکن کیا ہم ان کو کافر ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کافر، آپ سے نکاح جائز نہیں، آپ کا ذبیحہ حلال نہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ نہیں۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن کون لگائے گا؟ بڑے علماء لگائیں گے، بڑے علماء لگائیں گے، اور کفر کے فتوے کے لیے شرائط ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 4-5 شرطوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ کفر کا فتویٰ بڑے علماء لگاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سارے لوگوں نے کفر کیا، کفریہ عقیدہ رکھا، لیکن اس کے باوجود اس زمانے کے علماء نے ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ موجود تھی۔ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا، خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا، یعنی لوگوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، لوگوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے ہی قرآن مخلوق ہے، جیسے ہم ختم ہو جائیں گے ویسے ہی قرآن ختم ہو جائے گا۔ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس طرح کے تمام لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ سوائے چند ایک کے جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے، جن کے سامنے دلائل اور براہین اور حجت واضح ہو چکی تھی، کوئی عذر نہیں بچا تھا، تو ان پر تو کفر کا فتویٰ لگایا۔ جیسے دو چند نام، جیسے ان میں ایک نام بشر المریسی کا ہے، بشر المریسی نام کا ایک آدمی تھا جو ان لوگوں کا سردار تھا، اور اس کے علاوہ 2-4 نام اور، ورنہ عوام جو اس فتنے میں مبتلا ہوئی اور جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا اور اسی عقیدے پر مرے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مطلقاً تمام لوگوں کو جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کافر نہیں قرار دیا۔ کیوں نہیں قرار دیا؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ وہاں موجود تھی، جیسے کہ ان کی لا علمی ہے، ان کی جہالت ہے، ان تک مسئلہ ان کے سامنے کسی نے حق واضح ہی نہیں کیا، یا حق ان کے سامنے تو آیا لیکن وہ حق کو پہچان نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ نے تو واضح طور پہ کہا ہے، ان کے زمانے میں جو بدعقیدہ لوگ تھے، جنہوں نے کفریہ عقیدہ خود بھی رکھا تھا، جن کا خود کفریہ عقیدہ تھا اور کفریہ عقیدے کی پرچار کرتے تھے، ان سے مخاطب ہو کر ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تم جو عقیدہ رکھتے ہو، میں اگر یہی عقیدہ رکھوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن میں تمہاری تکفیر نہیں کرتا کیونکہ تم جاہل لوگ، تم تک صحیح علم پہنچا ہی نہیں۔ جی، تو دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے عمل کا کفریہ اور شرکیہ ہونا، اور ایک ہے کسی انسان کا کافر اور مشرک ہو جانا، دو الگ الگ چیزیں۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کا عمل شرکیہ، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کفر والا عمل، آپ کا یہ جو کام ہے یہ شرک والا کام، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کو ہم کہہ دیں آپ تو کافر ہو گئے، آپ تو مشرک ہو گئے، یہ بڑا سنگین یعنی نازک امر ہے، اور
اس طرح کا فتویٰ اہل علم جو کبار اہل علم ہیں انہی کو یہ حق ہے کہ وہ اس طرح کا فتویٰ کسی انسان پر لگائیں. ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتنا نازک معاملہ ہے آپ یہ دیکھیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کہتا ہے تم کافر, تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے. یعنی اگر سامنے والا حقیقت میں کافر نہ ہوا تو کافر قرار دینے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے بڑا سنگین معاملہ ہے. چلیے, نماز کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں وارد ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے. ان حدیثوں میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم, کوئی بھی مسلمان تحضرہ صلاۃ مکتوبہ, کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے, فیحسن وضوءہا, تو وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے, وخشوعہا ورکوعہا, اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے, رکوع اور سجدوں کو مکمل کرتا ہے, الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب, تو اس نماز سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ ان تمام گناہوں کے لیے اس کی یہ نماز کفارہ بن جاتی, یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ما لم یؤتی کبیرۃ, جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے, چوری زنا وغیرہ اس طرح کے کبیرہ گناہ نہ کرے, تب تک یہ جو نماز ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے. وذلک الدہر کلہ, اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ یہی معاملہ ہے. جب تک وہ انسان زندگی بھر نماز پڑھتا رہے گا, اس کی نماز کی وجہ سے جو چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں صبح شام, ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخشتا رہے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا خاص اہتمام کرے اور اپنی زندگی نماز کے اوقات کے مطابق سیٹ کرے. اپنے کام کے حساب سے نماز کے اوقات کو سیٹ نہ کرے, بلکہ نماز کے حساب سے اپنے کام کو, دنیاوی مشغولیات کو سیٹ کرے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بازار چلا گیا تھا, نہیں فلاں جگہ چلا گیا تھا, اس لیے نماز کا وقت نکل گیا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت کافی لمبا رکھا ہے. سب سے کم انسان کو جو وقت ملتا ہے وہ مغرب کی نماز میں ہے, وہ بھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے. تو 1 گھنٹہ 60 منٹ اس میں ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر مجبور کر دیا ہوتا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ میں کسی بھی صورت میں نماز پڑھنا ہی ہے, تو انسان عاجز ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے کچھ وقت دیا ہے کہ چلو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, کم سے کم مغرب کی نماز میں وقفہ ہے, 1 گھنٹے کا وقفہ لگ بھگ ہے, تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو. اور اگر دنیا میں انسان پھنسا ہوا بھی ہے تو اپنے کام کو سمیٹ کر کے وقت کے اندر نماز ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مقررہ اوقات میں فرض قرار دیا ہے. اس کے بعد نماز کے بعد زکوٰۃ ہے, اسلام کا تیسرا رکن. زکوٰۃ یہ انسان کی پاکیزگی, انسان کے دل کی پاکیزگی اور انسان کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤخذ من اغنیاء, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم, کہ زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے جو صاحب نصاب ہو, اور جو فقیر لوگ ہیں, جو محتاج ہیں اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان تک مال زکوٰۃ پہنچا دیا جائے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے, اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی کا سبب قرار دیا ہے. 11ویں پارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کہا خذ من اموالہم صدقہ, لوگوں کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے, یعنی واجب صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ. تطہرہم وتزکیہم بہا, اور جب آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے گا تو اس سے کیا ہوگا, آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کر کے حقیقت میں ان کو پاک صاف کر رہے ہیں, ان کی پاکیزگی کا آپ ذریعہ کھول رہے ہیں. انسان کا مال بھی حلال ہو جاتا ہے, انسان
کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان وہ چیز جس کو اس نے محنت اور مشقت سے کمایا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو انسان کے دل میں وہ جو مال کی ایسی محبت تھی جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی، وہ محبت کم ہو جاتی، کیونکہ اس نے قربانی پیش کی، اس نے مال کی قربانی پیش کی۔ لہذا زکوٰۃ انسان کے دل اور انسان کے مال کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال عطا کیا تو مال حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2.5% صاحب نصاب جو لوگ ہیں ان کے مال میں 2.5% محتاجوں، غریبوں، مستحقین زکوٰۃ کا ہے۔ اگر وہ انسان اس 2.5% کو اپنے مصرف میں استعمال کرے تو اس نے وہ مال استعمال کیا جو اس کا نہیں ہے، گویا کہ اس نے اپنے مال کو ناپاک کر لیا ہے۔ تو اس مال سے جب مستحقین زکوٰۃ کو وہ ان کا حق دیتا ہے تو ایک طریقے سے اپنے مال کو وہ پاک کرتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، ایون جو عام صدقہ ہے اس کو ادا کرنے سے انسان کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، نہ ظاہری طور پہ کمی ہوتی ہے اور نہ یعنی ظاہری طور پہ بھی کمی نہیں ہوتی اور حقیقی معنی میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ مال تو کم ہو گیا، لیکن اگر وہ کیلکولیٹ کرے، حساب کتاب لگائے، تو اس کو یہ حقیقت اس کے سامنے منکشف ہوگی کہ حقیقت میں میرے مال میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صدقات میں اور صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی کئی آیات ہیں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا رکن ہے الصیام، رمضان کے روزے، جس پر الحمدللہ ہم نے رمضان سے پہلے تفصیلی گفتگو کی اور رمضان کے مسائل پر ہم نے روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ، رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ بنایا ہے، اور روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کا سبب بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، تمہارے اندر خواہشات کا خاتمہ ہو سکے، تم اس بات کے عادی ہو جاؤ اور تمہارے لیے یہ سہل ہو جائے یہ کام کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے سکو۔ تو انسان کو تقوی شعار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح 5واں رکن ہے حج۔ حج یہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے اور پہلی فرصت میں واجب ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے غائبانے میں جب وہ حج کے سفر پر جائیں گے تو ان کے کندھے پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، ان کے نان و نفقے کے لیے خرچ کا انتظام کر سکتے ہوں تو ایسے لوگوں پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ کرنا یہ فضیلت کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ انسان نے اپنا حج کر لیا، فرض حج، اس کے بعد اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو بار بار اس کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی گزشتہ کل ایک ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث جو کہ مکہ میں مقیم تھے، تقریباً شاید کہ 90 سے اوپر ہی ان کی عمر تھی، 93 یا 96 ایسے ہی کچھ عمر تھی ان کی، اور نامور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکے میں وہ مقیم تھے، ان کے والد بھی محدث تھے، شیخ عبد الوکیل ابن عبد الودود الہاشمی رحمہ اللہ، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا اور مکے میں وہ مقیم تھے، اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء ان کے پاس آ کر کے حدیث کا اجازہ لیا کرتے تھے، سند لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں 75 مرتبہ حج کیا، 75 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ اور موجودہ زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو مفتی المملکہ ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو چاہیے کہ بار بار حج کریں، بار بار عمرہ کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ممکن ہو، اگر اللہ کی توفیق ہو تو حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے برکتیں تو حاصل ہوتی ہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حج اور عمرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت اور زندگی میں بے نیازی کو پیدا کرنے کا سبب بنایا ہے۔ انسان بے نیاز رہتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا، یا تو اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اسی پر صابر بنا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جس کو توفیق ملے اس انسان کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو جتنا مال لگائیے گا حج میں، جتنے پیسے میں عمرہ کیجیے گا اتنا کسی کو صدقہ دے دیجیے۔ بھائی وہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو دونوں کیجیے، دونوں کیجیے۔ ظاہر ہے عام صدقے سے افضل حج اور عمرہ ہے، عام صدقے سے افضل کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، ایمرجنسی ہو، یا آپ کوئی انسان جس کا حق آپ کے اوپر عائد ہوتا ہو اس کو اگر ضرورت ہو تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا، ایسے لوگ اصل میں ملحد قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو دین اور دین کے اصولوں سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ اپنی چلانا چاہتے ہیں، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حج عمرہ مت کیجیے، حج عمرے میں جتنا پیسہ لگے گا آپ اس میں کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیجیے۔ نعرے اور جملے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ حج اور عمرہ کر سکیں تو یقیناً آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنا سکیں اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکیں، کیونکہ آپ مالدار ہیں بھائی۔ تو جو انسان مالدار ہے کیا وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے؟ دونوں کام وہ کرے، دونوں نیک کام ہے، دونوں کے درمیان جمع کرے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ نے ایک انسان کو ایک عظیم عبادت سے روک دیا؟ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کے متعلق فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں، جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور آگ سے دور کر دے۔ فَعَدَّ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم هذه المبانی الخمسہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ روایت مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو دین کی یہ 5 بنیادیں جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہم ہیں، اور ان 5 بنیادوں پر جو انسان قائم رہا اس انسان نے اپنا اسلام مکمل کیا، اور اس انسان نے اپنے لیے جنت کا سامان تیار کیا۔ اور جو انسان ان 5 چیزوں میں کوتاہ ہے، لاپرواہ ہے، غفلت کا شکار ہے، وہ انسان در حقیقت اپنے اسلام میں، اپنے اسلام کے معاملے میں وہ انسان یعنی نقص کا شکار ہے، خرابی کا شکار ہے۔ اس انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی ان 5 بنیادوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔